دفعہ جو ہے پاکستان کی عرضی وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی ایٹ دا آئی سی سی. سو نائجل ہاورڈ کی ٹیم میں ٹام گریونی جیسے آؤٹسٹینڈنگ قسم کے پلیئرز شامل تھے. برائن سٹیتھم جو ہیں ایک شورہ فاق فاسٹ بولر لنکاشائر سے جن کا تعلق. سو حنیف محمد کو لاہور طلب کیا گیا اور جب حنیف کو کاردار نے نیٹ میں پریکٹس کرتے دیکھا تو ان کو فوری طور پہ جو ہے لاہور کا ان آفیشیل ٹیسٹ میچ کھلایا گیا. سو جو پہلا ان آفیشیل ٹیسٹ تھا ایم سی سی کے اگینسٹ پاکستان کا باغ جناح لاہور، وہ حنیف محمد کا پہلا فرسٹ کلاس میچ. کراچی جم خانہ میں جب دوسرا ٹیسٹ جو پاکستان نے جیتا اور جس کے بعد آئی سی سی کی فل ممبرشپ پاکستان کو ملتی ہے، وہاں پہ حنیف نے 64 رنز کی ایک آؤٹسٹینڈنگ اننگز کھیلی. یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ عبدالحفیظ کاردار صاحب جو ہیں بہت متاثر تھے حنیف سے، لیکن صرف آن دا فیلڈ. آف دا فیلڈ وہ جو پنجاب اور سندھ کا جھگڑا، وہ جو ایک انہیرنٹ بائس، وہاں پہ حنیف شاید کاردار کے انر سرکل میں شامل نہیں ہو پائے. لیکن حنیف محمد کیونکہ انڈسپینسبل تھے اور ایک راک لائک پریزنس تھی ان کی پاکستان کے ٹاپ آرڈر میں، اور اکیلے ہی وہ میچ بچاتے بھی تھے، اکیلے ہی وہ میچ جتوا بھی دیتے تھے. سو لائک فضل محمود، کاردار صاحب کو کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن فضل محمود واز دا ریکر ان چیف جو 12 کھلاڑیوں کو ٹیسٹ میچ میں آؤٹ کر کے پاکستان کی نئی ٹیم کو انہوں نے دنیا میں روشناس کروایا. اب جب ہم حنیف محمد کی مزید بات کریں تو 1952-53 کا جو ٹور آتا ہے بھارت کا پاکستان کا پہلا آفیشیل ٹور، تو وہاں پہ 3 وکٹ کیپر موجود تھے جی. خورشید شیخ جن کو ٹیم میں شامل کیا گیا تھا لیکن وہ کوئی ٹیسٹ میچ اس ٹور کے دوران نہیں کھیلے. امتیاز احمد ایک آؤٹسٹینڈنگ وکٹ کیپر بیٹسمین جو کہ ویل اسٹیبلشڈ تھے، اور حنیف محمد. سو پہلا ٹیسٹ میچ جو پاکستان نے کھیلا، بجائے کہ امتیاز احمد وکٹ کیپنگ کے فرائض انجام دیتے، زیادہ ٹرسٹ عبدالحفیظ کاردار کا جو ہے وہ حنیف محمد میں تھا، تو پاکستان کے پہلے وکٹ کیپر حنیف محمد بنتے ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو پہ ہی 50 کیا. اینڈ اگین دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ٹو اسکور ہاف سینچری فار پاکستان ان ٹیسٹ میچ کرکٹ. حنیف محمد کی پیشنس، حنیف محمد کی آرتھوڈاکسی، حنیف محمد کی کنوکشن، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی سیلف لیسنس، کیونکہ وہ بہت سٹروکس کھیل سکتے تھے لیکن وہ کرٹیل کرتے تھے کیونکہ ان کو کوئی اتنی سپورٹ نہیں ملتی تھی پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ تھی تب کی. پہلی سینچری جو پاکستان کی جانب سے سکور کی وہ آبویسلی آن ٹور ٹو انڈیا نذر محمد نے کی، بٹ دا فرسٹ 100 فار پاکستان ان اے ٹیسٹ میچ ان پاکستان، ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور، ہندوستان کے خلاف 1954-55 میں حنیف محمد نے 142 رنز کی ایک شاندار اننگز کھیلی. اگر آپ آگے چلے تو حنیف محمد آبویسلی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ انہوں نے 1954-55 میں ایک ڈبل سینچری سکور کی. اینڈ ان ویسٹ انڈیز ان 1957-58 برج ٹاؤن باربیڈس، جہاں پہ پاکستان یقیناً ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ہار چکا تھا اگر حنیف محمد کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل نہ ہوتا. تقریباً 3.5 دن کا کھیل، اس 6 ڈے ٹیسٹ میچ، تب ٹیسٹ میچ 6 دنوں پہ مبنی ہوتے تھے، اور 3.5 دن کا کھیل باقی تھا اور پاکستان ٹریل کر رہا تھا جی کمپریہنسولی. ویسٹ انڈیز کے پلیئرز بھی یہ سوچ چکے تھے کہ ایک ارلی فنش ہوگی ٹو دیٹ ٹیسٹ میچ. حنیف محمد نے تقریباً 990 منٹ بیٹنگ کرتے ہوئے 337 رنز بنا ڈالے، دا فرسٹ ٹرپل سینچورین ان دا ہسٹری آف پاکستان کرکٹ جی. اور ایک آؤٹسٹینڈنگ اچیومنٹ، وہ میچ ڈرا ہوا اور کاردار ان کو ہر روز کہتے تھے جس وقت وہ کریز پہ موجود تھے کہ یو کین ڈو اٹ حنیف. ستار میوزک یہ شام کو سنتے تھے، اور ایک ٹائم ایسا آیا کیونکہ وہ فلیٹ وکٹ تھی جس سے سن لائٹ، سورج جو ہے اس کی شعائیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے نیچے جلد اترنا شروع ہو گئی تھی. ان ایگزاسٹیبل اننگز اور ایک ایپک سمجھی جاتی ہے ان دا ہسٹری آف آل ٹیسٹ میچ کرکٹ. اس کے 1.5 سال ہی کے بعد فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 499 رنز کی اننگز کھیل ڈالی. 500 رنز لیتے ہوئے رن آؤٹ ہوئے حنیف محمد. 499 واز دا ورلڈ ریکارڈ انٹل برائن لارا ڈیڈ اٹ فار وارڈشائر ورسز ڈرہم جی. انہوں نے 501 رنز کی جو اننگز کھیل ڈالی. حنیف محمد کے ساتھ کچھ اچھا اس طرح نہیں ہوا
کہ جس وقت عبدالحفیظ کاردار ریٹائر ہوئے 1957-58 میں، فضل محمود نیچرل ہائر ٹو دا تھرون. فضل محمود کو 1960-61 میں بحیثیت کپتان سیک کیا گیا اور امتیاز احمد کو کپتانی کے فرائض سونپے گئے. تب تک سینیورٹی بیس پہ اور ایبلٹی پہ جو ہے وہ کپتانی سونپی جاتی تھی، لیکن جب امتیاز احمد کو کپتانی سے ہٹایا گیا 1961-62 میں MCC کی سیریز ہارنے کے بعد، تو حنیف محمد یقیناً ان کو کپتان بننا چاہیے تھا. لیکن لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برکی جو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی کیبنٹ میں منسٹر بھی تھے، ان کے صاحبزادے آکسفورڈ بلو جاوید برکی، ان کو کپتان بنا دیا گیا ان پلیس آف حنیف محمد. ان کو ریلیگیٹ کیا گیا اور 1962 کی جو ٹیسٹ میچ سیریز ہوتی ہے وہاں پہ انگلستان میں، جہاں پہ پاکستان 5 میں سے 4 ٹیسٹ میچ ہارا اور ایک بارش کی وجہ سے بچانے میں کامیاب ہوا، سو حنیف محمد واز دیئر. کھیلے وہ، لیکن ان کو کپتانی جو ہے نہیں دی گئی. تھوڑے بٹر تھے. اس سے پہلے وہ ایک اور ڈسٹنکشن لے چکے تھے جب ٹیڈ ڈیکسٹر کی MCC ٹیم نے دورہ کیا پاکستان کا، تو ڈھاکہ میں حنیف محمد پاکستان کے پہلے بیٹسمین بنے جنہوں نے سینچری ان ایچ اننگز کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اس کے بعد 1967 حنیف محمد کیپٹن پاکستان ٹو انگلینڈ اور لارڈز کے میدان پہ 187 رنز کی یادگار اننگز کھیلی. حنیف محمد فرسٹ کلاس کرکٹ میں ریگولر رنز کرتے تھے. 1968-69 یعنی 68-69 میں جس وقت انگلستان کی ٹیم لیڈ بائی کالن کاؤڈرے پاکستان آتی ہے، تو حنیف محمد کو کپتانی سے ہٹا کے سعید احمد کو پاکستان کا کپتان بنایا گیا. اور رپورٹس کے مطابق جو کراچی میں ایک جو اشائیہ دیا گیا، وہاں پہ ریفیوز کیا سعید احمد نے ٹو بی فوٹوگرافڈ ود حنیف محمد. اس دوران گو کے بورڈ کے چیئرمین جو ہیں پہلے تھے سید فدا حسین، ایک بیوروکریٹ، اور اس کے بعد آئی اے خان صاحب آئے ان کی جگہ، تو عبدالحفیظ کاردار چیئرمین آف سلیکٹرز بنے. شاید حنیف محمد سے جو تشنی تھی آف دا فیلڈ ٹو جسٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایونج اٹ آل، انہوں نے حنیف کو کہا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں ٹیسٹ میچ کرکٹ سے. نیوزی لینڈ ٹور کر رہے تھے پاکستان کا 1969-70. حنیف محمد کے گھٹنوں میں تکلیف ضرور تھی، بٹ ہی واز اسٹل ویری افیکٹو اینڈ ون آف دا بیسٹ بیٹسمین ایون ان دا 1960s. اور ان کو فورس کیا گیا انٹو ریٹائرمنٹ، جو کہ حنیف محمد اکثر ذکر کرتے تھے کہ شاید 2 سال کی کرکٹ ان میں باقی تھی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز سے ان کا تعلق رہا. پچ کو سمجھنے کی انتہا کی صلاحیت وہ رکھتے تھے. لٹل ماسٹر کا ان کو خطاب ملا، دا فرسٹ جینوائن لٹل ماسٹر. بعد میں سنیل گواسکر کو، سچن ٹنڈولکر کو بھی یہ تشبیہات دی گئیں، لیکن ایشیا میں لٹل ماسٹر جو پہلے تھے وہ حنیف محمد. کرکٹ کامنٹری میں بھی آئے، ٹیلی ویژن پہ ایز ایکسپرٹ بھی آپ نے ان کو دیکھا، اور ان کے صاحبزادے شعیب محمد، انہوں نے بھی پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیلی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر وہ بھی ثابت ہوئے. حنیف محمد کا ایک اور ریکارڈ اگینسٹ نیوزی لینڈ، ایک ہی پاکستان کی ٹیم میں حنیف محمد، صادق محمد اور مشتاق محمد 3 سگے بھائی شامل تھے، جو کہ ایک یونیک ڈسٹنکشن ہے. اور اس کے بعد آف دا سین ہوئے، سلیکٹر بھی رہے، پچز کے انچارج بھی رہے حنیف محمد، اور پھر آف دا سین ہوئے. اور 2002-2003 جس وقت اسلام آباد میں 50th اینیورسری ہو رہی تھی، آئی واز ماسٹر آف دا سرمنی پاکستان کے پہلے ٹور کی، جہاں پہ میڈالینز دیے گئے. تو حنیف محمد نے خفگی کا اظہار کیا کہ اگر انضمام الحق کو 329 کرنے پہ نیوزی لینڈ کے اگینسٹ 2002 میں اتنے سارے لوازمات اور پیسوں سے نوازا جا سکتا ہے، تو ان کو کیوں ایک ہیرو پریزنس جو ہے ان کی اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. ریگارڈلیس آف دیٹ، حنیف محمد واز این آئیکن. حنیف محمد کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی واز اے ہیرو ٹو اولڈ اینڈ نیو. اور حنیف محمد ایک آئیکن، ریئل آئیکن آف پاکستان کرکٹ، اور پہلے پاکستان کے کھلاڑی جنہوں نے پاکستان کی جانب سے 3000+ ٹیسٹ میچز میں رنز سکور کیے. آگے بات کریں گے امتیاز احمد کے حوالے سے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ آن واچنگ ریفلیکٹیو میموریز. ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ریفلیکٹیو میموریز، اور بات کریں گے امتیاز احمد کے حوالے سے، جو اب ہم میں موجود نہیں، اور ہی ڈائیڈ ان دسمبر 2016.
इम्तियाज अहमद अगेन एन आइकॉन ऑफ क्रिकेट, नॉर्दर्न इंडिया से इन्होंने क्रिकेट खेली, प्री पार्टीशन इनका फर्स्ट क्लास डब्ल्यू। रावी जिमखाना इनका क्लब था और वहां से पता लगा कि एक आउटस्टैंडिंग किस्म के ये विकेट कीपर बैट्समैन। इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट में इन्होंने अर्ली एजुकेशन इनकी और इस्लामिया कॉलेज से इन्होंने फिर यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी खेली। जिस वक्त सर्विसेज 11 ने दौरा किया प्री पार्टीशन जो है वो इस खिते का, तो वहां पे अब्दुल हफीज कारदार के साथ साथ इम्तियाज अहमद को भी अपॉर्चुनिटी मिली टू प्ले अगेंस्ट देम। एक शानदार सेंचुरी स्कोर की और अपना मेडल जो है वो उन्होंने अपना मनवाया और वहां से ही बिकेम वेरी प्रोमिनेंट। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के विकेट कीपर, पैरेलल मूवमेंट्स इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग थी और उसके बाद ये रेगुलर पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और 1950-51 में जब कॉमनवेल्थ ने टूर किया हिंदुस्तान का, तो वहां पे एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर 11 तश्कील दी गई, जिसमें 2 श्रीलंका यानी कि सिलोन के खिलाड़ी और 3 पाकिस्तान से तलब किए गए। इम्तियाज अहमद वाज वन ऑफ देम। उस मैच में जो मुंबई में खेला गया, वहां पे पहली इनिंग्स में 27 रन बनाकर इम्तियाज अहमद आउट हुए और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कमाल कर दिया। 428 मिनट क्रीज पे रहते हुए 21 चौकों की मदद से 300 रन बना दिए, ट्रिपल सेंचुरियन एंड एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। और यहां से ऑब्वियसली ही बिकेम अ हीरो इवन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहले टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान ने खेला, हनीफ मोहम्मद ने विकेट कीपिंग की, लेकिन आखिरी 4 टेस्ट मैचेस में इम्तियाज अहमद ने जो है अपने फराइज संभाले। इम्तियाज अहमद जब न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो लाहौर के बागे जिना में इम्तियाज अहमद ने 207 रन बनाए। Therefore, he became the first ever wicketkeeper in the history, not only in the history of Pakistan cricket, but in history of all Test match cricket in the world to score a double 100. 207 runs जो हैं वो एक इनके कहना चाहिए epic making performance थी इम्तियाज अहमद की। इम्तियाज also got couple of hundreds जी in द वेस्ट इंडीज और इम्तियाज अहमद एक रेगुलर फीचर बनते हैं पाकिस्तान का। हम्बल, ह्यूमिलिटी स्ट्रिकन और एक लेड बैक किस्म का उनका एटीट्यूड था, लेकिन बिल्कुल क्लियर हेडेड और बहुत साफ बात करने के वो आदी थे। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है रिची बेनो की क़यादत में 1959-60 में और लाहौर बैकआउट करते हैं फजल महमूद बिकॉज ऑफ अ मसल प्रॉब्लम, वो जहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई और अखबारों में ये आया कि फजल महमूद मैट पे खेलना पसंद करते थे, उनके लेग कटर चलते थे और वो जो टफ पिचेस हैं वहाँ पे शायद वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। लेकिन एनीवेज इम्तियाज अहमद ने पाकिस्तान की पहली मरतबा कप्तानी की। कंबाइंड सर्विसेज से ये रेगुलर क्रिकेट खेलते थे। एयरफोर्स में इन्होंने शमूलियत अख्तियार की, विंग कमांडर के ओहदे पे ये रिटायर हुए और 1961-62 में पाकिस्तान की क़यादत इन्होंने संभाली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो सीरीज हारा और टेड डेक्स्टर ने कराची में जो 205 रन बनाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो एमसीसी ने फतह हासिल की। हालांकि इस सीरीज में जावेद बर्की ने बैक टू बैक सेंचुरीज स्कोर कर रखी थी। सो 1962 जावेद बर्की की क़यादत में इन्होंने टूर किया और अगेन ही वाज इन द रन्स, जहां पे पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर जो है उसके परखचे उड़ गए, लेकिन इम्तियाज अहमद अपनी परफॉर्मेंसेस देते रहे। इनको कप्तानी से हटा दिया गया और अनफॉर्चुनेटली ये अभी क्रिकेट खेलना चाहते थे क्योंकि इन्होंने बहुत अर्सा उसके बाद कंबाइंड सर्विसेज के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए क्रिकेट खेली, लेकिन सिलेक्टर्स का और बहुत सारे नकादों का ये ख्याल था कि इनकी आई साइट वीक हो चुकी है और शायद ये स्कोर बोर्ड भी नहीं देख पाते। क्रिकेट से मुंसलिक रहे, पाकिस्तान टीम के मैनेजर ये बने इन 1978 टू इंग्लैंड सिलेक्शन में इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजरी काउंसिल के ये मेंबर रहे, एक नॉन कंट्रोवर्शियल आइकॉन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की। इम्तियाज अहमद की हमने बात की। अगर हम आगे चलें तो एक और क्रिकेटर जो कि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए, उन पे हम जरूर तस्करा करेंगे, पाकिस्तान के राइट आर्म फास्ट बॉलर महमूद हुसैन। महमूद हुसैन की अगर हम बात करें जी तो सबसे पहले तो बालों से बिल्कुल फारिग थे और जिसका वो अक्सर तस्करा करते और अपना मजाक खुद उड़ा लिया करते थे और एक बहुत कहना चाहिए कंजेनियल लार्ज हार्टेड किस्म के इंडिविजुअल। बाय डिफॉल्ट उनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। काफी पेसी थे। खान मोहम्मद के बाद इनको दूसरा फास्टेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान समझा जाता था। जिस वक्त मुनव्वर अली खान जो हैं उन्होंने डिक्लाइन किया तो टूर
India in 1952-53 उनके एम्प्लॉयर्स ने उनको लीव ऑफ एब्सेंस जो है देने से इनकार किया. सो महमूद हुसैन टीम का हिस्सा बने. इंग्लैंड में महमूद हुसैन ने in 1954 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी और ही कहते हैं ना कि ही केम टू स्टे विद द पाकिस्तान टीम. फजल महमूद के साथ भी नई बॉल शेयर की और खान मोहम्मद के साथ भी उन्होंने ये फ़राइज़ अंजाम दिए. एमसीसी जब 1955-56 में पाकिस्तान आई तो ही बैग्ड कपल ऑफ 5 विकेट हॉल्स. काफ़ी ऑफ द पिच तेज थे और एक इनका अपना पेक्यूलियर स्टाइल था. जुगतबाजी पे इनका एक खासा मुकाम था. एंड ही टूर्ड विद द पाकिस्तान टीम टू वेस्ट इंडीज इन 1957-58. पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले इन 1959-60, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले इन 1958-59 और इन्होंने टूर किया इंग्लिस्तान का 1962 में. और ये पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर बने जिनको पिक किया रॉबर्ट आयरन वर्क्स ने जब टीम बनाई, वहाँ उसकी भी इन्होंने नुमाइंदगी की. सो ओवरऑल डिस्टिंक्टिव फास्ट बॉलर. और ये कहा जाता था कि जिस वक्त महमूद हुसैन फेड हो रहे थे, फजल महमूद रिटायर हो चुके थे, खान मोहम्मद क्रिकेट छोड़ चुके थे और इंग्लैंड में सेटल हो चुके थे, तो एंटाओ डिसूजा, मुनीर मलिक, मोहम्मद फारूक और फारूक हमीद को जो है वो शेयर करना पड़ा बर्डन ऑफ फास्ट बॉलिंग. और महमूद हुसैन की एब्सेंस खासी मिस की गई और अर्ली 1960s तक इनको लास्ट ऑफ द मोहिकन्स कहा जाता था कि उसके बाद उतने क्वालिटी फास्ट बॉलर्स नजर नहीं आए. 1960 के अशरे में टिल सलीम अल्ताफ मेड हिज डेब्यू अलॉन्ग विद आसिफ मसूद इन 1967 and 68-69. So महमूद हुसैन की हम बात करते हैं. ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा रहे और जो टूर ऑफ शॉपर्स कहा गया इम्तियाज अहमद के साथ ये भी शामिल थे टू इंग्लैंड इन 1978 और अगेन इनका भी क्रिकेट से गहरा ताल्लुक रहा. अनदर कैरेक्टर जी जुल्फकार अहमद, ब्रदर इन लॉ साले थे जी अब्दुल हफीज कारदार के, ऑफ स्पिनर जिन्होंने 11 विकेटें भी एक टेस्ट मैच में हासिल की अगेंस्ट न्यूजीलैंड. एक इनिंग में 7 खिलाड़ियों को भी आउट किया. जुल्फकार अहमद मोर नोन फॉर हिज पार्टनरशिप ऑफ 104 ऑन टूर टू इंडिया 1952-53. इन्होंने अमीर इलाही के साथ जो 10th विकेट पार्टनरशिप की थी और अगेन क्वालिटी ऑफ स्पिनर और पहले स्पिनर पाकिस्तान की जानिब से जिनको प्रोमिनेंस हासिल हुई. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो करियर है वो कट शॉर्ट हुआ क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे, जो मसाइल थे अब्दुल हफीज कारदार के, क्योंकि कारदार साहब ने शादी की थी अपनी दूसरी जी सिरिल हासलो की साहिबजादी से इन इंग्लैंड. सो उसके बाद थोड़ी सी तशनगी रही, तो कशीदगी हुई और इनको ड्रॉप किया गया फ्रॉम टूर टू द वेस्ट इंडीज इन 1957-58 जहाँ पे इनका ड्रॉप होना बनता नहीं था. और इनको सप्रेस करने के लिए कारदार साहब ने एक तलब किए एक क्लब क्रिकेटर फ्रॉम इंग्लैंड एमएच मिन्हास, जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कैंप तो ज्वाइन किया भावलपुर में लेकिन मलेरिया उनको हुआ और वो टूर पर ना जा सके. जुल्फकार अहमद ट्रेवल्ड ऑल द वे टू द वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान टाइम्स के करस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर बन के, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका टू अगेन rejuvenate and reinvigorate his career. So technically the first spinner for Pakistan to pick up a haul of 5 wickets in test match cricket. अब बात करेंगे जी शुजाउद्दीन बट साहब के हवाले से. 1930 में पैदा हुए और पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने वाले कर्नल शुजाउद्दीन बट और आर्म फोर्सेस से जो हैं ऑब्वियसली इम्तियाज अहमद पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी, एमिजर गजाली ने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन पाकिस्तान आर्मी से पहले खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का एजाज हासिल किया शुजाउद्दीन बट. 1954 टूर टू इंग्लैंड टीम में शामिल थे. बेसिकली राइट हैंडेड बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बड़ी फ्लैट बॉलिंग करते थे, इकोनॉमी बेस्ड बॉलिंग करते थे. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक इनिंग्स में 53 रन देके 8 खिलाड़ियों को भी इन्होंने आउट किया. 6 सेंचुरियां भी इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर की. 19 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले एज एन इफेक्टिव ऑलराउंडर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नेट सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके. 47 इनका हाईएस्ट रहा. 18 रन देके 3 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया. बेस्ट टेस्ट मैच परफॉर्मेंस. अगर नंबर्स को देखें तो शायद ऐसे लगेगा कि एक मीडियोकर प्लेयर, लेकिन इनकी एक प्रेजेंस जो थी, एक ऑर्थोडॉक्सी, रेजिलियंस और एक कमिटमेंट टू द कॉज जो है वो इनको, और जो ये वैरायटी ऑफ वेरिएंट्स लेके आते थे एज एन ऑलराउंडर. ऑन टूर टू इंडिया इन 1960-61 फजल महमूद के साथ इनके मसाइल शुरू हुए और इन्होंने एक पोइम भी लिखी जिस पे वो बड़े ऑफेंड हुए फजल महमूद और इनका करियर जो है वो बिट्स एंड पीसेस में जारी रहा. जहां तक शुजाउद्दीन बट साहब का ताल्लुक कंबाइंड सर्विसेज के एक स्टार प्लेयर रहे
اور پاکستان کی مینجمنٹ میں بھی آئے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی انہوں نے جوائن کیا اور انالیسس ونگ جب بنایا گیا تو یہ پہلے جنرل مینیجر تھے جی کرکٹ انالیسس ونگ کے. اور انفارچونیٹلی ہپ ٹرانسپلانٹ بھی ان کا ہوا, یہ آرزن میں ارتھرائٹس کے مبتلا ہوئے, بٹ ہی سروڈ پاکستان کرکٹ ود ڈسٹنکشن. ایک وائس آن کرکٹ تھے, بہت کھلی بات کرتے تھے, ریڈیو کامنٹری ایز این ایکسپرٹ, اور ٹیلی ویژن پہ بھی اکثر آپ نے ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا. اب ہم میں موجود نہیں شجاع الدین بٹ صاحب. MEZ غزالی کا میں نے نام لیا جی, اگین محمد ابو ابراہیم غزالی, جو کہ مہاراشٹرا سے انہوں نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو رانجی ٹرافی میں کیا اور پری پارٹیشن خاصے اسٹیبلشڈ یہ پلیئر تھے. اگین ایئر فورس جوائن کیا, ونگ کمانڈر جو ہے اس کے عہدے تک انہوں نے ترقی پائی, اور 1951-52 MCC کے اگینسٹ لاہور کے باغ جناح پہ جو ہے انہوں نے مقصود احمد کے ساتھ جو ان کی شراکت تھی, اینڈ ہی اسکورڈ اے بریلینٹ 85. وہاں سے یہ لائم لائٹ میں آئے. ہی واز ناٹ ٹیکن ٹو انڈیا ان 1952-53, لیکن 1954 کا جو ٹور تھا انگلینڈ کا, یہ پاکستان ٹیم کے رکن تھے. 2 ٹیسٹ میچز انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلے. جہاں تک تعلق جی MEZ غزالی صاحب کا, ان کے برادر ان لا جو ہیں وہ ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان, جنہوں نے پاکستان ایئر فورس کو ہیڈ کیا, اور یہ داماد تھے جی فیروز خان صاحب کے, جو کہ 1936 برلن اولمپکس میں انڈین ہاکی ٹیم کے آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر بھی تھے. سو MEZ غزالی صاحب کا انتقال ہوا جی, پراسٹیٹ کینسر جو ہے ان کو ہوا, اور اس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہی برتھ ہز لاسٹ. اب اگر ہم 1954 کے ٹور پہ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ محمد اسلم کھوکھر ہمیں نظر آتے ہیں, جنہوں نے پاکستان میں جو پہلا فرسٹ کلاس میچ کھیلا گیا تھا دسمبر 1947, وہاں پہ سینچری سکور کی تھی, اور عبدالحفیظ کاردار کے خاصے کلوز تھے. پاکستان ریلویز کے پروفیشنل یونیورسل کلب کے کہنا چاہیے پاکستان میں بانیوں میں سے تھے, اور ایک ایکسٹرا آرڈنری بیٹسمین, میٹیکولس, لیکن شاید اپنے کریئر میں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ نیور ٹرنڈ انٹو ڈیکسٹیرٹی, لیکن ایک ٹیسٹ میچ یہ کھیلنے میں کامیاب ہوئے فار پاکستان آن ٹور ٹو انگلینڈ ان 1954. بادزن جی کوچنگ کی طرف آئے, ٹیسٹ میچ امپائرنگ کی, انٹرنیشنل امپائرنگ کی, اور ایچسن کالج لاہور میں یہ کوچ بھی تھے. اگین ہی ڈائیڈ آف پراسٹیٹ کینسر. آغا سعادت علی جی, ان کو تھروٹ کا کینسر ہوا تھا اور ان کا انتقال ہوا بیکاز آف دا کمپلیکیشنز. آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈر ان کو سمجھا جاتا تھا, لیکن 10 کی ان کی فرسٹ کلاس ایوریج تھی ایز اے بیٹسمین. ویسے سنوکر کے زیادہ بہتر پلیئر تھے. اگین ریوولی سینما کے اونر ان لاہور, ویری کلوز ٹو دا کیپٹن AH کاردار. تو 1954-55 ڈھاکہ میں جو کہ کوریج کم ملتی تھی ایسے ٹیسٹ میچز کو جو ڈھاکہ میں کھیلے جاتے تھے, وہاں پہ ان کو کاردار صاحب نے ٹیسٹ میچ کیپ جو ہے وہ دلوائی, اینڈ ہی پلیڈ 1 ٹیسٹ میچ فار پاکستان وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ آف نوٹ. لیکن جو آپ دیکھیں تو ایک تو سنوکر میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن, یہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے پاکستان سنوکر فیڈریشن کے, اور آغا سعادت علی کوچنگ میں ان کا ایک اپنا مقام تھا. ویری بولڈ, بریزن, اور ان کو کرکٹ لٹریٹ بہت یہ تھے, اور بہت سارے پاکستان کے فیوچر ٹیسٹ میچ پلیئرز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گزرے. ناؤ کمنگ آن ٹو اندر انگمیٹک جی پاکستان کے پلیئر, اگر ہم ان کا تذکرہ کریں تو مفسر الحق, لیفٹ آرم فاسٹ بولر فرام کراچی, کافی اینگولر رن اپ ان کا, اور کافی اینگل پہ یہ گیند کرتے تھے. گیند بڑا اچھا ان کا باہر نکلتا تھا, اینڈ ڈارک کمپلیکشن, کرلی ہیئر. مفسر الحق جو ہیں جی, ہی وینٹ ود دا پاکستان ٹیم ٹو آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ ان 1964-65. ایک ٹیسٹ میچ کھیلے, پیسی تھے آف دا وکٹ, اور بعد میں ان کو اپرچونٹی نہیں ملی. ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 38, بلڈ کینسر, لیکیمیا ان کو تشخیص کیا گیا. سو وی لاسٹ, بلکہ ہی واز دا ینگسٹ پاکستان پلیئر ٹو بریتھ ہز لاسٹ ایٹ دی ایج آف 38. ایک اور کھلاڑی جی عارف بٹ, جو کہ لاہور سے جن کا تعلق, اور اگین آؤٹ اسٹینڈنگ فاسٹ بولر, اور انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا میلبرن ان آسٹریلیا ان 1964-65. وہ ٹیسٹ میچ جہاں پہ حنیف محمد نے دونوں اننگز میں, ایک میں 104 اور دوسرے میں 93 رنز بنائے, وہاں پہ عارف بٹ نے اپنے ڈیبیو پہ 6 for 89. سو یہ پہلے بولر بنے پاکستان کی ہسٹری میں جنہوں نے اپنے ٹیسٹ میچ ڈیبیو پہ
5 وکٹیں ایک اننگ میں لینے کا جو ہے اعزاز حاصل کیا. انفارچونیٹلی آن ٹور ٹو انگلینڈ ان 1967 گو کہ ان کو ایز بیٹسمین بھی ٹرائی کیا گیا, بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے تھے, لیکن خیر ان کی وہ ایفرٹس جو ہیں وہ کوئی بروکار نہیں آئیں, اور انفارچونیٹلی بہت جلدی ان کا ٹیسٹ میچ کریئر ختم ہوا. ریلوے سے بھی انہوں نے کرکٹ کھیلی, اور براڈ نوز اگین بڑے جوویل قسم کی ٹپکل پنجابی ڈائلیکٹ میں بات کرنے والے, ڈائڈ بیکاز آف دا ڈائبیٹک کمپلیکیشن. بات کریں گے جی علیم الدین کے حوالے سے. رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین, کرونک بیچلر, ڈائڈ ایز بیچلر, اور علیم الدین نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انگلستان میں گزاری. ان کے بارے میں جو کتاب ہے, ان کی بایوگرافی, وہ ڈاکٹر خادم حسین بلوچ نے لکھی, بڑی ڈیٹیل میں لکھی, بڑے ایموشنل اور ایک فیملی مین آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم ہی واز پکڈ آن دا پاکستان ٹیم آن ٹور ٹو انگلینڈ ان 1954. ٹیکنیک ان کی بہت اچھی تھی, آرتھوڈاکس بیٹسمین. اور نظم محمد جب پاکستان ٹیم سے باہر ہوئے بیکاز آف دا انجری ٹو ہز ایلبو, تو ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ علیم الدین بیکیم حنیف محمد اوپننگ پارٹنر. بڑے سلو اینڈ اسٹڈی یہ کھیلتے تھے, اور 1961-62 ان کی سرٹن آؤٹسٹینڈنگ اننگز جو ان نے سینچری سکور کی این سی سی کے اگینسٹ, اور پرائمرلی جو ہے یہ بھی کہنا چاہیے ایموشنلی بڑے سینسٹیو تھے, اور شاید پالیٹکس آف پاکستان کرکٹ کو سمجھنے سے قاصر تھے, اینڈ دیٹ واز دا ریزن دیٹ ہی ڈیفیکٹڈ ٹو انگلینڈ. اینڈ آف کورس انہوں نے انگلستان میں بالکل علیحدگی اختیار کی کرکٹ سے. سو ون آف دوز پاکستان ٹیسٹ میچ کرکٹرز جو ڈسٹنٹ رہے پاکستان سے, بیکاز دے ور ویری کلیئر ہیڈڈ, اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اپنی طرح شاید وہ کام نہیں کر پائیں گے. ایک اور جی کہنا چاہیے انگما پاکستان کرکٹ کا, میراں بخش, جو کہ ایک آف اسپنر گراؤنڈزمین تھے اور 5-wood-1 ورک شاپ میں ملازم رہے. obviously he was not from آرمی, لیکن آرمی پرسنالز کے ساتھ وہ میچز بڑے کھیلتے تھے راولپنڈی کلب میں, پری پارٹیشن اینڈ پوسٹ پارٹیشن. اور ان کو ایک اپرچونٹی دی گئی ان سائیڈ گیم جی, اور انہوں نے 5 کھلاڑیوں کو ایک اننگز میں آؤٹ کیا اگینسٹ, جب وہ ویسٹ انڈیز نے کمانڈر ان چیف 11 کے اگینسٹ میچ کھیلا, لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. ایڈوانسڈ ان ایج جی, اور 47 سال کی عمر میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو ٹیسٹ میچ کھلایا جائے, جب انڈیا نے پاکستان کا دورہ کیا 1954-55. پکڈ اپ کپل آف وکٹس, لیکن ہی ہیڈ آلریڈی لاسٹ اٹ جی بیکاز ایڈوانسنگ ایئرز, اور اولڈسٹ پلیئر ٹو ڈیبیو فار پاکستان ان ٹیسٹ میچز ایجڈ 47. کافی عرصہ انہوں نے لمبی عمر گزاری. سینائل ڈیمینشیا ان کو ہوا, اینڈ ہی واز فاؤنڈ ڈیڈ ویسٹریج راولپنڈی میں جی, ٹرین ٹریک کے قریب. ایک پورا انسٹیٹیوشن تھے, اور ناٹ اونلی کہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے, ہمبل بگننگز, بٹ ہی گرومڈ سو مینی راولپنڈی پلیئرز. میراں بخش. والیس متھائس پاکستان کے پہلے نان مسلم ٹیسٹ میچ پلیئر, کرسچن تھے جی, کیتھولک. والیس متھائس آؤٹسٹینڈنگ ہیومن بینگ, تھورو جینٹلمین, اور ایک آؤٹسٹینڈنگ میرٹ کے بیٹسمین. پاکستان کی جانب سے انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اگینسٹ نیوزی لینڈ ان 1954-55, the first Christian to represent Pakistan in Test match cricket. گلی کے ماہ ناز فیلڈر, نیشنل بینک سے ان کا تعلق تھا. مڈل آرڈر کو انہوں نے کافی تقویت دی along with سعید احمد جی in the 1950s, toured West Indies in 1957-58. So یہ بیسیکلی وہ پلیئرز جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ now gone forgotten. اور اگر ہم مزید آگے چلیں تو گل محمد جو ہیں وہ ایک ایسے پلیئر جنہوں نے پاکستان کے اگینسٹ بھارت کی نمائندگی کی, اور ہی پلیڈ ٹیسٹ میچ کرکٹ فار انڈیا اگینسٹ پاکستان اینڈ پلیڈ فار پاکستان اگینسٹ آسٹریلیا ان 1956-57. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے لیے وہ صرف ایک ہی اننگ کھیل پائے, لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین جنہوں نے ہولکر کے لیے فرسٹ کلاس میں رنجی ٹرافی میں ٹرپل سینچری سکور کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا. سو دیز ور دا پلیئرز جو کہ اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. بٹ موونگ آن فردر, اب ہم چلیں گے جی ٹورڈز این آف اسپنر آفاق حسین, جن کو پہلی مرتبہ موقع ملا 1961-62 میں حسیب آسن
کے ساتھ انہوں نے یہ آف اسپن کرتے تھے, بڑا پیور ان کا ایکشن تھا. ڈیبیو پہ انہوں نے بیٹنگ بھی اچھی کی, 35 ہی اسکورڈ ود دا بیٹ ایز ویل, لیکن انفارچونیٹلی ان کا بھی کریئر جو ہے وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہو پایا. ہی از ناٹ ود اس جی. حسیب حسن کا میں نے ذکر کیا جی, ایک پروڈیجیسلی ٹیلنٹڈ آف اسپنر. ایکشن کے بارے میں تھوڑے سے ان کے ڈاؤٹس ہوتے تھے, لیکن شاید بہت بائٹ اور بریک ان کو ملتی تھی. اگین حسیب حسن ڈائڈ ایز اے بیچلر, اور پاکستان کے چیف سلیکٹر بھی رہے, اور ان کو ویسٹ انڈیز کے لیے پک کیا گیا 1957-58, اور انہوں نے ریگولرلی پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیلی, and also picked up a haul of 5 wickets against the MCC in 1961-62. حنیف محمد کے درینہ دوست ان کے ساتھ رہے جی all throughout his life. امریکن ایکسپریس کے لیے انہوں نے کام کیا. ایک بڑے آؤٹ اسپوکن قسم کے, بیسیکلی ان کا تعلق پشاور سے تھا, پشاور یونیورسٹی کے لیے بھی یہ کھیلے, اور ایک بڑے بریزن قسم کے چیف سلیکٹر. 3 ان کی آئی تھی, اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سروسز ہیں ان کی, and those just can't be forgotten. جاوید اختر جی پنڈی سے تعلق رکھنے والے آف اسپن بولر, جو کہ بعد میں ٹیسٹ میچ امپائر بنے. تھوڑے کانٹروورشل بھی ہوئے جب ان پہ الزامات لگائے گئے میچ فکسنگ کے, لیکن ایک تھورو جنٹلمین, اور یہ ری انفورس انہوں نے کیا تھا جی جاوید برکی کے, یہ خاصے قریب تھے, اینڈ ہی واز سینٹ ایز اے ری انفورسمنٹ ٹو انگلینڈ ان 1962. پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلا, بٹ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک ان کے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنسز رہیں. ٹیسٹ میچ امپائر بھی بنے, ان کا تعلق خان ریسرچ لیبارٹری سے بھی رہا. پنڈی کرکٹ میں انہوں نے کوچنگ بھی کی, اور پنڈی کے یہ ایک بڑے سیلیبریٹڈ قسم کے فارمر کرکٹر تھے. منیر ملک کی اگر ہم بات کریں جی, رائٹ آرم فاسٹ میڈیم بولر, راول پنڈی سے ان کا تعلق. پہلی دفعہ ان کو پک کیا گیا جی, سائیڈ میچ انہوں نے کھیلا ویسٹ انڈیز کی جب ٹیم آئی ان 1958-59. ٹیسٹ میچ ڈیبیو کیا آسٹریلیا کے اگینسٹ 1959-60 یہ کھیلے. He also went to England in 1962, picked a haul of 5 wickets in an innings. لیکن انفارچونیٹلی پیس ان کی اتنی نہیں تھی, اور لیٹرل موومنٹ پہ یہ زیادہ جو ہے کانسنٹریٹ کرتے تھے. ان کا بھی کریئر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اب شارٹ لیفٹ تھا, لیکن منیر ملک ڈڈ میک ہز پریزنس فیلڈ, اور راول پنڈی کے ون آف دا ارلیئر ٹیسٹ میچ کرکٹرز. نیاز احمد کی اگر ہم بات کریں جی, ایک ریئر ڈسٹنکشن, ایسٹ پاکستان سے ان کا تعلق تھا. دا فرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو بنگالی ڈسینٹ کے پلیئر تھے جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, اینڈ ہی واز ٹیکن ٹو انگلینڈ ان 1967, اور ایم سی سی کے اگینسٹ ان پاکستان ان 1968-69 انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی جی. نیکسٹ ٹو بی ڈسکس جی عبد القادر. یہ وہ عبد القادر رائٹ آرم لیگ بریک بولر نے, پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین, جن کو 1964-65 میں اپرچونٹی ملی. پہلا ٹیسٹ میچ یہ کھیل رہے تھے. انہوں نے اننگز کو اوپن کیا ود اندر ٹیسٹ میچ ڈیبیوٹنٹ جو ہے خالد عباداللہ اگینسٹ آسٹریلیا ایٹ نیشنل اسٹیڈیم کراچی. 245 رنز کی شراکت قائم انہوں نے کی, 95 رنز بنائے عبد القادر نے, اور 167 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے بلی عباداللہ. لیکن عبد القادر مسڈ آؤٹ بیکاز اتنی سیریز انٹرنیشنل نہیں ہوتی تھیں, اینڈ ہی کوڈنٹ گیٹ مچ اپرچونیٹیز, کیونکہ وسیم باری بائی 1967 واز ریڈی فار ایکشن. اب ہم جی بات کریں گے جو کہ ریلیٹیولی ینگر ایج میں جن کا انتقال ہوا. ان میں 3 کھلاڑی, ابو دیم نیشنل ہیرو, جن کو ہم سب جو ہیں وہ ڈیلائٹ فل ایز اے بیٹسمین, وہ ہم ان کے کریزی تھے. دیٹ واز وسیم حسن راجہ, تسلیم عارف اور عظمت رانا. وسیم راجہ کی اگر ہم بات کریں, اگین ان کا جو ہے ان کے والد صاحب راجہ سلیم اختر جو کمشنر بھی رہے, سول سرونٹ تھے. 10 فرسٹ کلاس میچز ان کے والد نے کھیلے, ایک پنجہ بھی انہوں نے لگایا, ایک 50 بھی کیا, 63 رن ان کا ہائیسٹ ان کے والد کا. اور وسیم راجہ نے ارلی ایج میں جو ہے کرکٹ شروع کی. پاکستان انڈر 19 کے کپتان رہے 1968-69 میں. لاہور کی جانب سے انہوں نے اپنی ارلی کرکٹ کھیلی, اور ہی واز فرسٹ پکڈ آن دا پاکستان ٹیم on tours to Australia and New Zealand in 1972-73. 1974 لارڈس کے میدان میں وسیم راجہ نے ایکسٹرا آرڈنری بیٹنگ کرتے ہوئے ٹریچرس پچ جہاں پہ 13 وکٹیں لیں دونوں اننگز میں ملا کے, ڈیریک انڈر ووڈ نے سلو لیفٹ آرم بولر, وہاں پہ وسیم راجہ نے 53 رن سکور کیے. اور اگر آپ ہائی لائٹس میں دیکھیں تو انہوں نے ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے نیچے آئے ڈاؤن دا ٹریک اور لافٹ کیا, اور ایک ایکسٹرا آرڈنری تھن ایئر میں کیچ پکڑا ٹونی گریگ نے. یہ مس سینچری تھی پہلی وسیم حسن راجہ کی
at Lord's in England in 1974. 1975 में ये पाकिस्तान की टीम के अहम रुकन थे। कराची में इन्होंने 107 रन बनाए जी, अपनी पहली टेस्ट मैच सेंचुरी। दूसरी इनिंग्स में इनका एंकल ट्विस्ट हुआ, सादिक मोहम्मद 98 पे खेल रहे थे और आप इनका वो कैसे आप कमांडरी देखें और इनका माइंडसेट देखें कि प्लस्तर के साथ भी ही वेंट इनटू बैट ताकि सादिक मोहम्मद को अपॉर्चुनिटी मिल सके टू स्कोर हिज 100। खैर वो 98 पे ही रह गए, लेकिन वसीम राजा का आपको एटीट्यूड नजर आएगा। 1976-77 वेस्ट इंडीज में, जहां पे जोएल गाना और कॉलिन क्रॉफ्ट, एंडरसन रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग जैसे फास्ट बॉलर्स वेट कर रहे थे पाकिस्तान टीम का, वहां पे वसीम राजा ने जॉर्जटाउन गयाना ही स्कोर्ड 117 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लेके आए पाकिस्तान को। और दूसरी इनिंग्स में 158 पे पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और वसीम बारी के साथ मिलकर इन्होंने आखिरी विकेट की शराकत में 133 रन स्कोर किए और इनका कंट्रीब्यूशन 71 रहा। 517 रन इस सीरीज में इन्होंने बनाए। मूविंग ऑन टू इंडिया इन 1979-80, लेकिन इससे पहले वाइस कैप्टन ये बने पाकिस्तान के डिप्टी टू वसीम बारी टू इंग्लैंड इन 1978। एक क्रिज्मेटिक किस्म के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, कॉलर इनके जो हैं वो इरेक्ट होते थे, बटन इन्हें 3-4 खोले होते थे, इनकी एक दाढ़ी थी, एक बड़ा वेस्टर्न स्टाइल डैंगलिंग किस्म की इनकी गेट, राइट आर्म लेग ब्रेक एंड गूगली बोलिंग। टॉप स्पिनर्स भी वसीम राजा करते थे, मजाज के सख्त थे, सच को सच कहते थे। स्पेड, ही यूज्ड टू कॉल स्पेड अ स्पेड, जिसकी वजह से सिलेक्टर्स इनसे थोड़े से आप कह सकते हैं कि दूर भागने की कोशिश करते थे। करियर में 57 टेस्ट मैच खेले, लेकिन 28 टेस्ट मैचेस में ये हिस्सा नहीं रहे, इनको ड्रॉप कर दिया जाता था, मोस्टली बिकॉज ऑफ हिज एरेटिक परफॉर्मेंसेस इन एटीट्यूड। 79-80 4 मिस सेंचुरी इन्होंने की जब पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन जो है वो फेल हो चुके थे, बारिंग जावेद मियादाद, एंड इन द लास्ट टेस्ट मैच तस्लीम आरिफ कोलकाता में उन्होंने परफॉर्म किया। अदरवाइज वसीम राजा ने कानपुर में 94 रन बनाए, फिरोज शाह कोटला में 97 रन बनाए और 450 रन इन्होंने इस सीरीज में स्कोर किए। बैक इन इंडिया इन 1983-84 अगर आप देखें तो वसीम राजा जो हैं उन्होंने अपने जलंधर के मैदान में अपनी जो है टेस्ट मैच सेंचुरी स्कोर की, 125 रन उन्होंने बनाए। मजमूई तौर पे 4 टेस्ट मैच 100 इन 57 टेस्ट मैच करियर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 558 विकेटें भी इन्होंने हासिल की विद हिज राइट आर्म लेग ब्रेक एंड गूगली बॉलिंग। 1982 जी जिस वक्त रिवोल्ट हुआ 81-82 अगेंस्ट जावेद मियादाद, तो ये सोचा जा रहा था कि वसीम राजा वो डिफेक्ट करके पाकिस्तान के लिए खेलने आ गए थे अगेंस्ट श्रीलंका, शायद नागवार गुजरा जो कि रेबेल्स थे उनको। उसके बाद जब सिलेक्टर्स बैठे तो जहीर अब्बास और माजिद खान को फ्यूचर फोरकास्टिंग में देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि रिलेटिवली यंगर प्लेयर जो है उसको कप्तानी के फराइज देने चाहिए। वसीम राजा वॉज द फोरमोस्ट कैंडिडेट, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के कप्तान नामजद हो गए थे, लेकिन देन मैरी मैक्स द लेट मकसूद अहमद उन्होंने डिसाइड किया कि इमरान खान में वो अपील थी, वो एबिलिटी थी और वो शायद एक चेंज ला सकते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी, और ऐसा ही हुआ, इमरान खान को कप्तान बनाया गया एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। वसीम राजा 53 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। सरे की जानिब से क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, अब मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स थी, बड़े एजुकेटेड, इन्होंने एचएसएन कॉलेज में भी पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज से इनका ताल्लुक था और फिर इंग्लैंड में इन्होंने जो है वो डिग्री ली इन एजुकेशन। हैड ए हार्ट अटैक व्हाइल ही वाज प्लेइंग एंड ही डाइड ऑन द फील्ड। तस्लीम आरिफ जी एक अगेन एनिग्मेटिक पाकिस्तान प्लेयर, बेसिकली विकेट कीपर, बैट्समैन, बैटिंग बहुत अच्छी करते थे, रोज टू प्रोमिनेंस इन 1971-72, लेकिन वसीम बारी जो हैं ऑब्वियसली विकेट कीपिंग में वो एस्टैब्लिश हो चुके हुए थे और उनकी मौजूदगी में कोई भी विकेट कीपर जो है उसके लिए मुमकिन नहीं होता था टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। तस्लीम आरिफ की अगर हम बात करें, एक और अजीब सी फिलॉसफी थी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की एक टाइम पे, कि जैसे अगर आप देखें तो 1971 में जो है नौशाद अली रिजर्व विकेट कीपर गए, वसीम बारी ऑब्वियसली वाज द नंबर 1 चॉइस। 1972-73 ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, मसूद इकबाल वाज द वन जो कि टीम के साथ गए। 1974 में ऑफ स्पिन करने वाले बॉलर आफ्ताब बलोच को स्टैंड इन विकेट कीपर लेके जाया गया। इंतखाब आलम पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे।
1976-77 تسلیم عارف کو بریک تھرو ملا اور وہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیم کے ساتھ گئے ٹو آسٹریلیا. لیکن obviously اپرچونیٹیز بڑی لمیٹڈ تھیں. بہترین بلے بازی وہ کرتے تھے تسلیم عارف. اینڈ دین وی سو کہ جو obviously ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ بھی اسٹینڈ ان جو وکٹ کیپر ہیں وہ تسلیم عارف ہی تھے. لیکن ونس اگین ان 1978 اگر ہم دیکھیں تو مسعود اقبال واز سینٹ ایز وسیم باری's ڈپٹی. ہم کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے تھے پروڈکٹ. اور 78-79 نیوزی لینڈ آسٹریلیا اشرف علی سیکنڈ وکٹ کیپر ہیں جی وہ گئے. لیکن بالآخر انڈیا کا جو ٹور تھا 79-80 وہاں پہ تسلیم عارف کو اپرچونٹی ملی آخری ٹیسٹ میچ میں ایز اے بیٹسمین بیکاز وسیم باری واز دا وکٹ کیپر. انہوں نے اوپن کیا اور کیونکہ پاکستان کے اوپنرز میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے 46 رنز کی انہوں نے اننگز کھیلی اور پھر 90 رنز انہوں نے بنائے یعنی 46 and 90 آن ڈیبیو. اس کے بعد ایک اور نیس سینچری جی بیک ہوم اگینسٹ آسٹریلیا ایٹ کراچی 1979-80 اور پھر فیصلہ آباد یہ پہنچے جی اور آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 617 رنز سکور کر ڈالے جس میں 235 گریگ چیپل کے تھے 172 گرام یلپ کے اور 88 رنز کمبرلے جان ہیوز کے. اینڈ وکٹ کیپنگ کر رہے تھے تسلیم عارف. پاکستان کی 2 وکٹیں جلدی گر گئیں جس میں ظہیر عباس اور ہارون رشید شامل تھے پر پھر جاوید میانداد نے سینچری سکور کی اور تسلیم عارف نے شاندار 210 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے اور ایک ورلڈ ریکارڈ انہوں نے جو ہے وہ اچیو کیا کہ ہی واز آن دا فیلڈ دا انٹائر ڈیوریشن آف دا میچ. لاہور میں جب ٹیسٹ میچ ہوا ٹورڈز وہ ڈرا جا رہا تھا تو تسلیم عارف نے پیڈ اتارے اور جاوید میانداد نے وکٹ کیپنگ کی اینڈ اس دوران تسلیم عارف کو ایک ٹیسٹ میچ وکٹ لینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. ویسٹ انڈیز کی جب ٹیم آئی پاکستان ان 1980-81 ان کے انگوٹھے پہ چوٹ لگی یہ باہر ہوئے اور پھر ایسا باہر ہوئے کہ ہی واز نیور کالڈ ٹو ریپرزینٹ پاکستان. انفارچونیٹلی ایک کہنا چاہیے گریٹر ٹیلنٹ دیٹ واز ویسٹڈ. بڑے اچھے موسیقی کا شوق تھا بڑے اچھے موسیقار اور گلوکار تھے اور ان کے جو بھتیجے ہیں جن میں وسیم عارف انہوں نے بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی. اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کی آواز میں ایک گانا نشر کیا تھا جس میں جو وہ کہتے ہیں جو بنسری بجا رہے تھے وہ پاکستان کے فاسٹ بولر محسن کمال تھے. ریڈیو کامنٹری کی ان کا ایک اپنا سٹائل تھا. ڈیوڈ بون کو ڈیوڈ بون کہتے ہوتے تھے اور بہت ہی کلین ہارٹڈ لارج ہارٹڈ قسم کے انڈیویجول. کہتے تھے ایک ہچکی آئے گی اور انتقال ہو جائے گا. کچھ ایسا ہی ہوا. یہ پیپروں 73 بہت ہی بولڈ قسم کے ہوکر پولر کٹر اور سارے سٹروکس ان کے پاس تھے. مسلم کمرشل بینک سے یہ نمائندگی کرتے تھے ان کی ان فرسٹ کلاس کرکٹ. تھوڑا مسائل ان کے ڈرگ ایڈکشن کے ہوئے جو کہ کامن نیوز ہے. اس کے بعد لوگ کہتے تھے کہ یہ شاید فاسٹ بولر سے گھبرانے لگ گئے لیکن ان کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوئی. 1977-78 جو فرسٹ کلاس سیزن انہوں نے 6 سینچریاں ایک سیزن میں سکور کی. اس کے باوجود ان کو ڈراپ کیا گیا اینڈ ہی واز ناٹ پارٹ آف دا پاکستان ٹیم جس میں پیکر سٹارز جو ہیں وہ شامل نہیں تھے. بیک ہوم جی جس وقت آسٹریلیا کی ٹیم آتی ہے تو پاکستان یہ انڈیا کی لائن اپ میں بھی مسنگ تھے حالانکہ ڈیزرو کرتے تھے عظمت رانا ٹو بی پارٹ آف دا پاکستان ٹیم جتنی یہ پرفارمنس دے چکے تھے اور دیتے تھے. جس وقت آسٹریلیا کی ٹیم آئی پاکستان جی اور انہوں نے اگین 80 آڈ کی اننگز کھیلی ایک سائیڈ میچ میں راولپنڈی کلب گراؤنڈ پہ. اس کے باوجود ان کو ٹیسٹ میچز میں شامل نہیں کیا گیا فار کراچی اینڈ فیصلہ آباد. بہت فرسٹریٹڈ تھے. انہوں نے اپلیکیشن لکھ دی ڈائریکٹ ٹو دا پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور ان کو بتایا یہ میری پرفارمنسز رہی ہیں اور مجھے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. پریزیڈنٹ نے ڈائریکٹ جی اس وقت جو ہیں بی سی سی پی کے سربراہ ان کو کہا ایئر مارشل نور خان واز ہیڈنگ پاکستان کرکٹ ان کو کہا گیا اور ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا فار دا لاہور ٹیسٹ جو ہے ان کا ڈیبیو تھا. 49 رنز انہوں نے اس میں بھی کیے جو اس ٹیسٹ میچ میں بھی جہاں پہ ایلن بورڈن نے 115 ایچ اننگز کیا تھا. سلپ میں گرہم بیئرڈ کی گیند پہ کیچ ہوئے بائی گریگ چیپل ڈسپائٹ ہیونگ اسکورڈ 49 ان کو اپرچونٹی نہیں دی گئی دوبارہ اور بہت ڈیجیکٹڈ بہت ڈسولوژنڈ ڈسگرنٹلڈ کہنا چاہیے بڑے چوٹ کھائے ہوئے قسم کے انسان وینٹ ٹو دا پاکستان کرکٹ بورڈ واز امپلائڈ ایز اے فیلڈنگ کوچ. بریلینٹ فیلڈر تھے اپنے کریئر میں یہ لیکن ہی ڈائیڈ انفارچونیٹلی جی.
اور ان کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی. سو عظمت رانا از نو مور ود us. Last but not the least جی, اگر ہم بات کریں out of the 31 players not with us جی ٹیسٹ میچ کرکٹرز, عبدالحفیظ کاردار. عبدالحفیظ کاردار جی اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ کے طالب علم, اور اس کے بعد اسلامیہ کالج سے انہوں نے کرکٹ کھیلی, یونیورسٹی کرکٹ کھیلی. انڈیا کے لیے جی راگنیکر کی جگہ یہ پک کیے گئے فار دا ٹور آف انگلینڈ ان 1946. 3 ٹیسٹ میچز انہوں نے انڈیا کے لیے کھیلے. لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین, انیشلی ان کا جو کریئر ہے اس میں ہی واز اے لیفٹ آرم فاسٹ بولر ناردرن انڈیا کے, لیکن بعد میں ہی کنورٹڈ ٹو سلو لیفٹ آرم اسپن. حالانکہ انہوں نے ایک اننگز میں 7 کھلاڑیوں کو ایز اے فاسٹ بولر آؤٹ کیا ان اے فرسٹ کلاس میچ. کاردار اسٹیٹ بیک ان انگلینڈ. وارکشائر سے انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے آکسفورڈ بلو جی یہ تعلیم یافتہ, اور 1950-51 میں ہی ریٹرن فرام انگلینڈ اینڈ ہی جوائنڈ پاکستان برما شیل. چٹاگانگ میں یہ مقیم تھے جب وائس پریزیڈنٹ آف دا بی سی سی پی جسٹس اے آر کارنیلیس نے کامن ویلتھ کے اگینسٹ پاکستان کی ٹیم ہاری, تو ان کو انہوں نے خط لکھا اور ریکویسٹ کی ٹو جوائن دا پاکستان ٹیم بینگ اے ٹیسٹ میچ پلیئر, لیکن انہوں نے آگے سے جواب دیا, مائی ڈیئر کونی, اف آئی ہیو ٹو پلے فار پاکستان آئی کوڈ اونلی پلے ایز کیپٹن. اور پھر میاں سعید کو ہٹایا گیا. 1951-52 میں انہوں نے پاکستان کی کپتانی سنبھالی. I never looked back. پاکستان فل ممبر سٹیٹس پاکستان کو ملا. انڈیا کے ٹور پہ عبدالحفیظ کاردار کپتان تھے جی. پاکستان کے 2-1 پاکستان سیریز ہارا, اینڈ کاردار لیڈ پاکستان اگینسٹ انگلینڈ ٹو اے 1-1 ڈرا, بیکیم ریئلی فیمس. 1905 بڑے ہائی ہیڈڈ اور آپ ایروگنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ڈکٹیٹنگ ان کا سٹائل تھا. یوتھ میں کافی ٹرسٹ کرتے تھے, لیکن اسٹرانگ لائکس اور ڈس لائکس کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کا مینجمنٹ اسٹائل, ان کو اسکپر کہا جاتا تھا بیکاز بریلینٹ ان مین مینجمنٹ, ٹیکٹیکلی اینڈ اسٹریٹجیکلی اے شروڈ مین. پرسنل پرفارمنسز ان کی جو ہیں وہ ہمیشہ بیک اگینسٹ دا وال ہوتی تھیں, اور ٹیسٹ میچ ہائیسٹ آف 93. انہوں نے ایم سی سی اے کے اگینسٹ 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ایٹ پشاور. اور جب ادریس بیگ کا انسیڈنٹ ہوا, ڈکنگ انسیڈنٹ جو بڑا مشہور ہے, جب انگلستان کے کھلاڑی بٹ سٹکلف نے جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں واٹر بیتھ کیا, بالٹیاں پانی کی ڈال کے ریک کیا, ایک کنٹروورسی بنی. تو کاردار جو ہیں انہوں نے اس کو کہتے ہیں بلون آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ کاردار کی وجہ سے ہوا, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ لاہور کا جو ان آفیشیل ٹیسٹ تھا اس میں پوسٹ ڈنر اسپیچ کے دوران ڈونلڈ کار جو ہیں کیپٹن آف دا ایم سی سی, کاردار جب انگلینڈ میں مقیم تھے ان کو مسٹیک آف دا ایسٹ کہا جاتا تھا. انہوں نے سٹائر کرتے ہوئے ان کو مسٹیک آف دا ایسٹ کہہ دیا, اور کاردار بھرم ہو گئے. اینڈ جب یہ موقع ملا, جب ریگنگ ہوئی, حالانکہ وہ ہائی اسپرٹ میں ریگ کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے فورس کیا, کمپیل کیا پاکستان کے پلیئرز جو آئی وٹنس تھے, جن میں محمود حسین, شجاع الدین اور خان محمد شامل تھے. ڈینز ہوٹل پشاور میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اور پھر ڈپلومیٹک اپ ہیول ہوا, سو مچ سو کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو پینلائز کیا گیا. لارڈ الیگزینڈر آف ٹیونس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے لکھا, جس کے اندر مرزا صاحب نے اپولوجائز کیا ایم سی سی کے پلیئرز نے, ایک بیڈ ٹیسٹ میں 1957-58. اور ایک ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ یہ ایئر فورس اکیڈمی رسالپور میں لیکچرز بھی دیتے تھے. فارمیڈیبل قسم کے یہ کپتان پاکستان کے. انہوں نے ریزائن کیا ٹو ہیو اے کریئر ان پالیٹکس. پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا, اور فوڈ منسٹر بھی رہے, پروونشل فوڈ منسٹر ان پنجاب. کاردار صاحب نے ہی ٹرائی ٹو میک اے کم بیک ان 1960-61. انڈیا جانا چاہتے تھے, ایچ ایس این کالج میں ٹرائلز ہو رہے تھے, گھٹنا ان کا خراب تھا, اور وہاں سے شاید ان کے مسائل شروع ہوئے ود فضل محمود اینڈ حنیف محمد. obviously ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. ہی ریٹائرڈ 1968-69. ہی بیکیم دا چیف سلیکٹر آف پاکستان, اور انہوں نے فورس کیا حنیف محمد کو ٹو ریزائن. ڈاکٹر ظفر الطاف کو بڑی ارلی ایج میں انہوں نے پک کیا سیکرٹری آف دا بی سی سی پی, اینڈ ون آف دا بیسٹ پیریڈز آف پاکستان کرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے, دا بیسٹ بی سی سی پی پریزیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں عبدالحفیظ کاردار, فرام 1972-73 ٹل 1976-77. انہوں نے ہی ڈپارٹمنٹس کو انٹروڈیوس کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ پلیئرز جو ہیں اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی, اسپورٹس جو ہے وہ پروفیشنل ہو رہی ہے, اور آف کورس اسٹیبلٹی چاہیے, جاب چاہیے. تو انہوں نے کتابیں لکھی جی, 2 بکس یہ لکھتے تھے, انوگرل ٹیسٹ میچز, ٹیسٹ اسٹیٹس آن ٹرائل,
انہوں نے لکھی گرین شیڈوز، ان کی ویسٹ انڈیز پر کی کتاب بہت مشہور ہوئی. میموائرز آف این آل راؤنڈر جو ہے انہوں نے لکھا. اکانومی پہ بھی یہ لکھتے رہے. پاکستان کے ایمبیسڈر بنے ٹو سوئٹزرلینڈ اور 1996 ان کو اسٹروک ہوا. ہی واز واچنگ ون آف دا ورلڈ کپ میچز اینڈ پاسڈ اوے. میرڈ ٹوائس ان ہز لائف جی. سرل ہاسلو جو ان کے مینٹور بھی تھے اور وارکشائر میں وہاں پہ انہوں نے ان کی صاحبزادی سے بھی شادی کی. اینڈ ان کے بیٹے شاہد کاردار آلسو پلیڈ فرسٹ کلاس کرکٹ اینڈ وینٹ آن ٹو بیکم گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ایک اکانومسٹ ہیں ورلڈ بینک کے. کاردار صاحب کا کانٹریبیوشن از سنونم ود پاکستان کرکٹ سکسیس جی. آئیکن آف پاکستان کرکٹ. تو جی ریفلیکٹر میموریز میں ہم نے تذکرہ کیا وہ 31 پلیئرز، ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جن کے بہت کانٹریبیوشنز ہیں. کچھ وہ جو ان نوٹسڈ چلے گئے، کچھ وہ جو کہ ہیروز تھے، ہمارے آئیکونز تھے. آؤٹ آف دا 225 ٹیسٹ میچ کرکٹرز 31 آر ناٹ ود اس. ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ کی جاتے جاتے اگر بات کریں جی، 3 ایسے کھلاڑی جنہوں نے ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے پر ریپرزینٹڈ ان پاکستان ان ون ڈے انٹرنیشنل آر ناؤ نو مور ود اس. جن میں آف کورس حسن جمیل لیفٹ ہینڈڈ آل راؤنڈر، ایکسٹرا آرڈنری آل راؤنڈر تھے جی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 1978 میں انہوں نے ڈیبیو کیا ون ڈے میں اگینسٹ انگلینڈ. انڈیا کے اگینسٹ بھی انہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا جی سائیوال میں ان پاکستان. واز پارٹ آف دا پاکستان ٹیم فار دا ورلڈ کپ 1979. ٹیسٹ میچز ان کو کھیلنے چاہیے تھے. اینڈ آل راؤنڈر آف سبسٹینشیل میرٹ جی. ان کے کزن، ان کا گہرا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے، جعفر پلگرامی. اور حسن جمیل ڈائیڈ آف کارڈیک ریزنز ایٹ دی ایج آف 63. ایک جی رائٹ ہم فاسٹ میڈیم بولر نصیر ملک جنہوں نے پاکستان سے ٹور کیا. خیرپور سے بھی یہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے اور کرلی ہیئر اور ایک ان کا عجیب ہارس وہ جو ہے جمپ سٹائل ہوتا تھا بولنگ کا. یہ 1974 میں انگلستان کا ٹور کیا. couldn't get an opportunity to play in a test match for پاکستان. لیکن 1975 ورلڈ کپ میں انہوں نے اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا. ایک بڑے ہی اسٹڈی قسم کے فاسٹ بولر but with the advent of course سرفراز نواز in presence of عمران خان اور آف کورس سکندر بخت جب پاکستان ٹیم میں آئے تو یہ پس پردہ چلے گئے. بٹ اگین سم ون ہو واز این آؤٹ اسٹینڈنگ ہیومن بینگ. یہ بھی اب ہم میں نہیں. اور سلیم پرویز جی بڑے کانٹروورشل ہوئے. میچ فکسنگ میں بھی جسٹس قیوم رپورٹ میں ان کا نام آیا. ایکسٹرا آرڈنری لاہور کے اوپنر تھے جی. نیشنل رینک سے ان کا تعلق تھا. بہت سارے ایسے فرسٹ کلاس کرکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہتر ہوتا تو ہی وڈ ہیو بین دا اسٹار آف پاکستان کرکٹ. ان کو صرف سیریمونیلی ایک ون ڈے انٹرنیشنل کھلایا گیا ٹو وہ کہہ سکتے ہیں اب ان کے کانٹریبیوشنز جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں تھے اگینسٹ ویسٹ انڈیز. یہ قذافی اسٹیڈیم میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا ان 1980-81. ڈائڈ ان اے روڈ ایکسیڈنٹ جی. سو یہ 3 ایسے کھلاڑی آؤٹ آف دا 210 پلیئرز دوز ہو ہیو ریپرزینٹڈ پاکستان ان ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. سو یہ جی 2 ایپیسوڈ جو ریفلیکٹیو میموریز کے آپ نے دیکھے، اس میں ہم نے تذکرہ کیا ان 31 کھلاڑیوں کا جنہوں نے ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اینڈ دوز ہو آر ڈیڈ. 225 اوور آل ٹیسٹ میچ کرکٹرز ہیں جی پاکستان کے اور 3 ایسے کھلاڑی آؤٹ آف دا 210 دوز ہو پلیڈ ون ڈے انٹرنیشنلز فار پاکستان دوز ہو آر ناٹ ود اس. جہاں تک بات تھی جی کہ یہ کنسیو کیوں کیا گیا پروگرام، کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا دنیا کی بے ثباتیوں میں ایسے کھو جاتے ہیں اور کرنٹ ایشوز میں اور کرنٹ افیئرز میں ہم اتنا کہنا چاہیے کہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے وہ لوگ جنہوں نے ایولیوشن میں پاکستان کرکٹ کی جو ہے وہ حصہ لیا، بخوبی حصہ لیا، ریپرزینٹ کیا پاکستان کو، ڈیڈیکیٹڈ تھے، کمیٹڈ ٹو دا کاز تھے. اور وہ لوگ جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے اور جنہوں نے اچیومنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ نے اتنا پروگریس کیا. سو آف کورس جو بیسک فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد رکھا جائے. مجھے یاد ہے جی امتیاز احمد صاحب نے ایک دفعہ مجھے لکھ کے دیا تھا آن مائی اسلام بک. ان سے کافی میرا گہرا تعلق رہتا تھا، بات چیت اور نشست رہتی تھی. انہوں نے لکھا تھا جی کہ ریممبر می فرام ڈے ٹو ڈے، ریممبر می فرام فار اوے، ریممبر می وین گریو شیل بی مائی بیڈ، ریممبر می وین آئی ایم ڈیڈ. ہم ان کو یاد رکھیں گے جی ہمیشہ، کیونکہ یہ اب بھی زندہ ہیں ہمارے دلوں میں، ہمیشہ زندہ رہیں گی. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں.
گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.